بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، جنگ کے خطرے عروج پر ہیں، امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ رستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر بھی ختم، نیٹو پاور بھی ختم، سپر پاوری بھی ختم، اب سب کچھ ایشیا میں آ رہا ہے۔ پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین کا 5 ملکی اتحاد آ رہا ہے۔ تم یہ دیکھنا تو صحیح تو کیسے سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ نواز شریف تو انگوٹھا دکھاتے ہوا گیا ہے، خود کو نکالنے کے چکروں میں تھا، اب سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہا۔ پوری دنیا میں تباہی آ رہی ہے، اب امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ پیوٹن کے انکشافات، جو براعظم ایشیا ہے، خاص کر کے پاکستان، چین، ایران، ان پر جنگ کے بڑے گہرے بادل نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی تیار بیٹھے ہیں، اصل چیز تو پاکستان اور چین نے دکھائی ہی نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن بکرا ذبح ہوگا۔ جو ظلم کشمیر اور فلسطین میں ہوا مان لیا، لیکن پاکستان کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں ہے۔ جس نے بھی زیادتی کی وہ پارسل ہو کر پاکستان آتا ہے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ فوری الیکشن ہونے چاہیے، نہیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ مودی کے ساتھ تجارت کے مطلب کشمیر کا سودا کرنا ہے۔ مودی کشمیر میں مظلوم مسلمانوں پر بہیمانہ تشدد کروا رہا ہے اور تم اس سے تجارت کر رہے ہو۔ عمران خان کے انکشاف، خان صاحب نے سارے تجارت کے راستے بند کر دیے تھے، کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ جب سے یہ ان کے کزن بھائی حکومت میں آئے تب سے سارے بند راستے کھل گئے ہیں۔ بغیر اطلاع کے، بغیر بتائے مودی پاکستان آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ حکومت میں آئے ہیں تو پھر سے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے بندے نہیں ہیں، نہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے بندے ہیں اور امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی بھارت کے ساتھ دوستیاں پالنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فلسطینی اور کشمیریوں کے خون سے بے انصافی ہو رہی ہے۔ نیب کے سلسلے میں قومی اسمبلی سے قوانین ختم کروا دیے تاکہ پاکستان سے احتساب ختم ہو۔ یہ وزیر چوٹ چکر اپنے کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، کیس تو ختم نہیں ہوں گے۔ نیب واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ نیب دوبارہ بڑی آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ واپس آئے گی، سب کو ہننے بننے لگا دے گی۔ زرداری، شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف، ان سب کی سیاست کا خاتمہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ ایک کی سیاست کا خاتمہ تو ہو چکا ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہے بیمار بن کر۔ ڈنڈے کی طاقت قلم میں منتقل ہوئی تھی، جب ڈنڈا چلتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ غیر آئینی ہے، اب قلم چلتی ہے، طاقت بالکل پہلے جیسی ہے، اب کہتے ہیں آئین ہے، قانون کے مطابق ہوا ہے، یہ آئینی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اب یہ کام قانون کے مطابق ہوگا، جزا سزا بھی ہوگی، اب یہ بار نہیں رہنے لگے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ نیب پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کے کرپٹ عناصر پر ایسا شکنجہ لگائے گی کوئی ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو کیس نکال رہے ہیں وہ پہلے کہیں اور پہنچا دیے گئے ہیں، تم کو وہ کیس کی فائلیں نہیں ملنی، تم جو مرضی کر لو۔ موجودہ حکومت اپنے کیس ختم کروانے کے لیے اقتدار میں آئی اور نیب ترمیم سے آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے نیب کے قانون سے بچ جائیں گے۔ شہباز شریف پر 24 ارب روپے کرپشن کے کیسز ہیں اور زرداری پر $60 ملین کرپشن کے کیسز ہیں۔ این آر او نے ملک کو ناکافی تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، پی ٹی آئی نے فنڈنگ کو خود استعمال نہیں کیا۔ عمران خان کرپشن سے بچنے کے لیے سازش کا شور مچا رہے ہیں، عوام نے ان کا مکروہ چہرہ پہچان لیا ہے۔ وزیر خانہ کا لاڑکانہ میں خطاب، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو؟ وفاقی اثاثے گروی رکھوا کر سیکورٹی بانڈ لینا، مطلب انہوں نے اس کو وہاں پھنسا کر مارنا ہے تاکہ یہ ایک اور پیریڈ نہ لگا سکے۔ کسی کو کہاں پھنسا دیا، کسی کو کہاں، تاکہ یہ واپس آئیں تو اس کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ عمران خان نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ایسا کیا معجزہ دیکھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑے؟ 2022 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ اسرائیل، برطانیہ، فرانس، امریکہ سب پاکستان پر زبردستی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ نواز
نواز شریف کی سیاست کا مورچہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ مسلم لیگ نون 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ بھارتی پورا بریگیڈ مودی کو گرفتار کرنے جائے گا۔ مودی کے بعد پرینکا گاندھی مسلمان حکمران بننے والی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو صرف کورٹ کی تھپکی ہے۔ تھپکی والوں کا کورٹ مارشل ہوگا۔ کون سے مہینے میں ایک عالمی طاقت عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے گی، لیکن کب تک یہ ہوگا پتہ نہیں لگے گا۔ عمران خان اقتدار میں ہوگا جیسے عمران خان اقتدار سے گیا ہی نہیں۔ IMF نے پاکستان کے معاشی معاملات پر یقین کر لیا۔ باجوہ صاحب آنکھیں بند کرنے سے رات نہیں ہو جاتی۔ پاکستانی اب نہ سمجھے اکاؤنٹ بلاک کرنے والے کا پہلا باقاعدہ انٹرویو۔ پنجاب انتخابات میں فوج کا کیا کردار ہوگا؟ پنجاب الیکشن کمیشن نے جنرل باجوہ کو خط لکھ دیا۔ عمران خان کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے رابطہ۔ عمران خان نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ خوفناک انکشاف پاکستان میں انتشار ہوگا۔ عمران خان کا ایک اور انکشاف یہ آئے ہی اس لیے ہیں ملک میں خانہ جنگی ہو، حالات بے قابو ہو جائیں، افراتفری کروانے کے لیے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے۔ بے نظیر کا پرانا موبائل بلیک بیری مل گیا۔ بلیک بیری کے چلنے سے بہت سارے راز کھل گئے۔ زرداری پریشان، چال کام کر گئی، درجنوں ہلاکتیں، سینکڑوں افراد بے گھر۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں بہت خطرناک سیلاب۔ افغانستان میں زلزلے نے قیامت ڈھا دی، 900 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ کافی بھاری جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تھا جون کا مہینہ آنے دو پھر دیکھنا۔ نواز شریف 100% غدار قرار۔ حامد میر کا معافی سے پہلے بڑا اعتراف کر دیا۔ سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ عمران خان کو کوفے خان کہنا مہنگا پڑ گیا۔ بیگم کیپٹن صفدر کی چھترول کر دی۔ فیض چوہان نے مریم نواز کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ حکومت اب گئی، خوفناک وقت شروع۔ نون لیگ اب معاملہ فوج پر ڈالنے لگی ہے۔ نئے انکشافات، ایک اور اہم تصویر، اہم اثاثے گروی رکھنے کا معاملہ۔ عمران خان کس کو آرمی چیف بنا رہے تھے؟ عمران خان انصاف کرو۔ جہانگیر ترین کا پیغام کہ میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ تم نے پہلے کون سا کام اچھا کیا ہے؟ وقت پر چینی مہنگی کر دی، اس کے لیے مہنگائی کا راستہ کھول دیا۔ کپتان کا عالمی ریکارڈ، مخالفین پریشان۔ پاکستان میں انتشار ہوگا، انکشافات ہو گئے۔ بے نظیر کا بلیک بیری مل گیا، اچھے لوگوں کے پاس ہے۔ باجوہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف، جس پر DG ISI کی خاموشی ہے۔ تمام بڑوں کا اہم ترین اجلاس۔ جگہ بھی تبدیل، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ سیاست ادھر ادھر ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جھولیاں اٹھا کر کھڑے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی سیاسی پرندے فرار ہونے کے چکروں میں ہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ بس اپنا خیال رکھنا، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے نہ الیکشن جیت سکتے ہیں نہ کسی نے مدد کرنی ہے۔ ناک تو ہماری کٹ گئی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔